متن اس کے 6 ارکان ہیں۔ یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان اور یوم آخر پر، اور یہ کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ان 6 ارکان پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کو، لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر اور تقدیر کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ شرح: ایمان باللہ میں 4 باتیں آتی ہے۔ اول، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر فطرت، عقل، شرع اور محسوسات سبھی چیزیں دلالت کرتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، فطرت کی دلالت یہ ہے کہ ہر مخلوق کی پیدائش فطرتاً اس اندازے سے ہوئی ہے کہ وہ بغیر تعلیم اور تفکیر کے اپنے خالق پر ایمان رکھتا ہے۔ اس فطرت سے وہ اسی وقت منحرف ہو سکتا ہے جبکہ اس کے دل پر کوئی ایسی چیز طاری ہو جائے جو اسے فطرت سے پھیر دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بچہ فطرت کے مطابق ہی پیدا کیا جاتا ہے، وہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں۔ بخاری۔ پوائنٹ سیکنڈ، وجود باری تعالیٰ پر عقل کی دلالت یہ ہے کہ اگلی پچھلی تمام مخلوق کے لیے کسی ایسے خالق کا ہونا ضروری ہے جس نے انہیں وجود بخشا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مخلوق خود بخود وجود پذیر ہو گئی ہو، اور نہ یہ ممکن ہے کہ ان کا وجود غیر متوقع طور پر ہو گیا ہو۔ مخلوق خود وجود پذیر اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ کی خالق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے وجود سے پہلے معدوم تھی، لہذا خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ غیر متوقع طور پر اس کا وجود اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہر وجود پانے والے کے لیے ایک وجود دینے والا بھی ہونا چاہیے، اور اس لیے بھی کہ اس بے مثال باہم مربوط نظم و نسق اور اسباب و مسببات نیز تمام کائنات کے درمیان مکمل ربط و ضبط کے ساتھ مخلوقات کا وجود بالکل یہ انکار کرتا ہے کہ ان کا وجود غیر متوقع طور پر یوں ہی ہو گیا ہو، کیونکہ جس کا وجود غیر متوقع طور پر ہوا ہو اس کا بنیادی طور پر کوئی نظام ہی نہیں ہوگا، چنانچہ وہ اپنی بقا اور ترقی پذیری میں پابند نظام کیوں کر ہوگا؟ لہذا جب یہ ممکن نہیں کہ مخلوقات خود اپنے وجود کی موجد ہوں، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ان کا وجود غیر متوقع طور پر ہو، اس لیے ثابت ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ان کا موجد ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس عقلی دلیل اور قطعی ثبوت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طور میں یوں فرمایا ہے، کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہے؟ سورۃ طور آیت نمبر 53۔ یعنی وہ بغیر خالق کے پیدا نہیں کیے گئے ہیں اور نہ انہوں نے خود کو پیدا کیا ہے، لہذا ان کے لیے خالق کا ہونا متعین ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی لیے جب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے حالت شرک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ طور کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہے، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں لاتے، کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا یہ لوگ حاکم ہیں؟ سورۃ طور آیت 35 تا 37۔ تو کہا کہ قریب تھا کہ میرا دل پرواز کر جائے،
اور یہی پہلا موقع تھا جب کہ ایمان میرے دل میں جاگزی ہوا۔ بخاری۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک مثال بیان کر دیں جس سے کہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے گی۔ فرض کرو تم سے کوئی آدمی ایک ایسے عظیم الشان محل کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے جس کے چاروں طرف باغات ہے، ان میں نہریں رواں دواں ہے، قالینوں اور مسندوں کی کمی نہیں، ہر طرح کی آرائش سے آراستہ ہے جو اس کے حسن میں چار چاند لگا رہی ہے۔ وہ شخص تم سے کہتا ہے کہ اس محل اور اس میں پائی جانے والی تمام خوبیوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے، یا یہ کہے کہ بغیر ایجاد کے غیر متوقع طور پر یہ خود وجود پا گئی ہیں، تو یقیناً تم فوراً انکار کر دو گے، خبر دینے والے کو جھٹلاؤ گے اور اس بات کو بے وقوفی شمار کرو گے۔ کیا اس کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے کہ آسمان و زمین، افلاک و احوال اور بے مثال نمایاں انتظام والی وسیع کائنات نے اپنے آپ کو وجود دے دیا ہو، یا بغیر موجد کے غیر متوقع طور پر وجود پا گئی ہے؟ پوائنٹ تھرڈ، وجود باری تعالیٰ پر شرعی دلالت یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اس بات کا اقرار کرتی ہیں مخلوق کے حق میں جتنے مصلحت آمیز احکام ان کتابوں میں مذکور ہیں، دلیل ہے کہ وہ احکام ایسے رب کی جانب سے ہیں جو حکمت والا اور اپنی مخلوق کے مصالح کا جانکار ہے۔ ان کتابوں کی کائنات سے متعلق وہ تمام خبریں، حالات جن کے گواہ ہے، اس بات کا دلیل ہے کہ وہ خبریں ایسے رب کی طرف سے ہیں جو اپنی خبر کے مطابق ایجاد کرنے پر قادر ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، وجود باری تعالیٰ پر محسوسات کی دلالت دو طریقے سے ہے۔ اول یہ کہ ہم دعا کرنے والوں کی اجابت اور پریشان حالوں کی مدد کے بارے میں سنتے اور مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر قطعی طور سے دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور نوح کا تذکرہ کیجیے جبکہ اس زمانہ ابراہیمی سے پہلے انہوں نے دعا کی تو ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 76۔ اور فرمایا، جب کہ تم لوگ اپنے رب سے سہارا طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی۔ سورہ انفال آیت نمبر 9۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی جمعہ کے دن آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، دولت برباد ہو گئی، عیال بھوک کا شکار ہو گئے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، چنانچہ پہاڑوں کے مانند بادل امڑ پڑے۔ آپ اپنے ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی سے بارش ٹپکتی دیکھی۔ وہی دیہاتی یا کوئی اور شخص دوسرے جمعہ کو بھی اٹھا اور کہا، یا رسول اللہ، بنیاد گر گئی، دولت ڈوب گئی، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، ہمارے ارد گرد ہم پر نہیں۔ اس کے بعد آپ جدھر بھی اشارہ فرماتے وہاں سے بادل چھٹ جاتے۔ صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے والے اور اجابت کی شرائط کے مطابق دعا کرنے والوں کی دعاؤں کی مقبولیت کا ہم آج بھی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ دوم، یہ کہ انبیاء کرام کی نشانیاں جنہیں معجزات کہتے ہیں اور جن کا لوگ مشاہدہ کرتے یا سنتے ہیں، وہ انبیاء کی بھیجنے والی ذات کے وجود کی قطعی دلیل ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ معجزات ایسے معاملات ہیں جو انسانی دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تائید و نصرت کی غرض سے ظاہر فرماتا ہے۔ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی نشانی اور ان کا معجزہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی عصا سے سمندر کو مارے، چنانچہ انہوں نے مارا تو سمندر 12 خشک راستوں میں ایسے تبدیل ہو گیا کہ پانی پہاڑ کی طرح راستوں کے درمیان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ
اپنی عصا کو سمندر پر مارو، چنانچہ وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 63۔ دوسری مثال عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے اور انہیں ان کی قبروں سے نکال دیتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں مردوں کو اللہ کے حکم سے حیات دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اور فرمایا، اور جب کہ تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 11۔ تیسری مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جب کہ ان سے قریش نے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور لوگوں نے اسے دیکھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند تقسیم ہو گیا، اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا ہے۔ سورۃ القمر آیت 1-2۔ چنانچہ یہ معروف اور محسوس نشانیاں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تائید و نصرت میں ظاہر فرماتا ہے، قطعی طور پر اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ دوم، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، یعنی یہ کہ وہی تنہا رب ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ مددگار۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جس کو قوت خلق، بادشاہی اور فرما روائی حاصل ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، اور اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ اور فرمایا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی سلطنت ہے، اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13۔ نہیں جانا جاتا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتا ہو۔ ہاں، خود سر اور بد اعتقاد ضرور انکار کرتا ہے، جیسا کہ فرعون نے کیا تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ سورہ النازعات آیت نمبر 24۔ اور کہا تھا، اے اہل دربار، مجھ کو تمہارا اپنے سوا کوئی معبود معلوم نہیں ہوتا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 38۔ لیکن یہ عقیدے کی روح سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کے منکر ہو گئے، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ کے بیان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کے پروردگار نے بھیجے ہیں، جو کہ بصیرت کے لیے کافی ذرائع ہیں، اور میرے خیال میں اے فرعون ضرور تیری کم بختی آ گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 102۔ اسی لیے مشرکین شرک فی الالوہیہ کے ساتھ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں کس کے ہیں؟ اگر تم کو کچھ خبر ہے وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کی ہے۔ تو کہیے کہ پھر کیوں نہیں غور کرتے؟ آپ یہ بھی کہیے کہ ان 7 آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ آپ کہیے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ یہ بھی کہیے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم کو کچھ خبر ہے وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب صفت اللہ ہی کی ہے۔ آپ کہیے کہ پھر تم کو کیسا خبت ہو رہا ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 84 تا 89۔ اور فرمایا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 9۔ اور فرمایا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے
کہ اللہ پھر کدھر الٹے جاتے ہیں۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تکوینی اور شرعی دونوں حکموں کو شامل ہے، چنانچہ وہ جس طرح کائنات کا مدبر اور اس میں اپنی حکمت کے مطابق جیسا چاہے فیصلہ کرنے والا ہے، اسی طرح اپنی حکمت کے مطابق طریقہ عبادات اور احکامی معاملات کا قانون بھی بنانے والا ہے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا قانون ساز یا معاملات کا حاکم سمجھتا ہے، وہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، ایمان کا ثبوت نہیں دیتا۔ سوم، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، یعنی یہ کہ وہ تنہا معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کو محبت اور تعظیم میں پوجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان و رحیم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 163۔ اور فرمایا، گواہی دی اللہ نے اس کی کہ بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ اس شان کا ہے کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ ہر وہ معبود جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو چھوڑ کر پوجے جانے کے لیے اختیار کیا گیا ہو، اس کی الہیت باطل ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جن لوگوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ بالکل ہی باطل ہے، اور اللہ ہی عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 62۔ ان کا نام الہ اور معبود رکھ لینا انہیں الوہیت کا حق نہیں عطا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے لات اور عزیٰ کے متعلق فرمایا ہے، یہ صرف نام ہی نام ہے جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیا ہے، اللہ نے جن کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ سورۃ النجم آیت نمبر 23۔ اور ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے سلسلے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیا ہے، اللہ نے جن کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 71۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے دو قیدی ساتھیوں سے کہا تھا، متفرق معبود اچھے یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا؟ تم لوگ اس کو چھوڑ کر صرف چند ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیا ہے، اللہ نے جن کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 39-40۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء و رسول علیہ السلام اپنی قوموں سے کہا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59۔ لیکن مشرکین نے اس کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لیے جنہیں وہ اللہ کے ساتھ پوجتے، ان سے مدد کے طالب ہوتے اور سہارا مانگتے تھے۔ مشرکین کی طرف سے ان معبودوں کی اختیار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے دو عقلی دلیلوں سے باطل قرار دیا ہے۔ اول، ان کے اختیار کردہ معبودوں میں الوہیت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں، پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، نہ اپنے پجاریوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کی کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ زندگی اور موت کے مالک ہیں، اور نہ آسمان میں ان کو کچھ ملکیت حاصل ہے اور نہ ہی شرکت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں جو کسی چیز کے خالق نہیں، اور وہ خود مخلوق ہے اور خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ کسی نفع کا اور نہ موت کا اور نہ حیات کا اور نہ دوبارہ زندگی کا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 3۔ اور فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان کا پکارو، وہ ذرا برابر اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ ان کے
دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کے سامنے سفارش کسی کے لیے کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کی نسبت وہ اجازت دے دے۔ اور آیت نمبر سورہ سبا آیت نمبر 22-23۔ اور فرمایا، کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو نہ بنا سکے اور خود ہی بنائے جاتے ہوں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے، اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ سورۃ الاعراف آیت 191-192۔ جب ان معبودوں کا یہ حال ہے تو ان کو معبود بنانا انتہائی بے وقوفی اور بالکل غلط ہے۔ دوم، مشرکین اقرار کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ ہی رب ہے، خالق ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ اقرار انہیں پابند کرتا ہے کہ الوہیت میں بھی اس کو تنہا جانے، جیسا کہ ربوبیت میں جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس سے پھلوں کی غذا تم لوگوں کے واسطے، پس اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کی مقابل اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21-22۔